اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار کے اس حسین سیگمنٹ میں جو بزم علماء بھی ہے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے سکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان اور معروف و ممتاز سنخا جناب عدنان رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر ماشاءاللہ آپ نے رونق لگائی، اللہ قبول فرمائے آپ کی حاضری۔ انشاءاللہ عدنان بھائی سے ابھی کچھ لمحے میں نعت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ماشاءاللہ ریلیجیس اسکالرز موجود ہیں جن میں علامہ اکرام القادری صاحب ماشاءاللہ دنیا بھر کے دوروں پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جاتا ہے دین متین کی خدمت کے لیے۔ اس عمر میں اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ زیادہ بیمار سیویئر کنڈیشن میں آپ رہے اور اب بھی بیماری آپ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اثرات لے کر ہے۔ دعا کریں، عالم اسلام سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ اکرام القادری صاحب کو شفائے کلی صحت یابی عطا فرمائے، اور یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری شان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں علامہ اکرام القادری صاحب آج آپ سے زوجین کے حقوق پر ہم نے سیر حاصل کلام بھی کیا ہے، اس پر میں ایک مختصر میسج چاہتا ہوں جو ملت اسلامیہ کو آپ دیں اپنی طرف سے۔ سلمان بھائی دیکھیے، زوجین جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جانب کا حق دوسری جانب کا فرض ہے، اور دوسری جانب کا حق پہلی جانب کا فرض ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ایک طرف خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی گھر والیوں یعنی اپنی بیویوں اور عورتوں کے بارے میں رب ذوالجلال سے ڈرتے رہو۔ یہ گویا کہ شوہروں کے لیے ایک خاص حکم تھا۔ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نظر میں شوہر کا مقام اور مرتبہ یہ ہونا چاہیے، فرمایا کہ اگر روئے زمین پر کسی کو سجدہ روا ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ باہمی الفت، محبت اور عقیدت اور احترام کا رشتہ جو باہم قائم ہوتا ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں عورتوں کی زیادہ جو ہے نا اس کو ضرور فوکس کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں زیادہ ذکر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اور ان میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ نے دریافت کیا رسول اللہ عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ دو وجوہات ذکر کی، فرمایا کہ وہ ناشکری، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور وہ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں جس کے سبب سے جہنم میں عورتوں کو زیادہ ڈالا جائے گا۔ مجھے امام غزالی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا یہ جو ہے نا پیغام آیا کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے، میں اوپر والی بالائی حصے میں رہتی ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں، نیچے میرا باپ بیمار ہے، کیا میں عیادت کے لیے جاؤں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ کچھ دنوں بعد پیغام کیا کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کے آخری دیدار کے لیے جاؤں؟ فرمایا شوہر کی اطاعت کرو، اور حضور نے اجازت عطا نہ فرمائی۔ جب شوہر کو والد کو دفنا دیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس عورت کو جا کر پیغام دو تمہاری اس اطاعت کے بدلے میں رب نے تمہارے والد کی مغفرت فرمائی۔ کیا بات تو ہے، اگر ان چیزوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے اور باہمی جو رشتہ اور تعلق ہے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے گھر خوشگوار زندگی کی جانب دوبارہ سے بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے میسیج دیا آج کی ہماری مائیں بہنیں اللہ کرے اس پر عمل کریں تو اتنی زبردست نصیحت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احکامات سے جو مثال آپ نے پیش کی، مالک اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے اور تکلیف کے باوجود تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں عدنان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول آج آپ شیئر کریں تمام ناظرین سے دنیا بھر کے۔ بسم اللہ۔ ادیب رائے پوری صاحب کا کلام انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا، مشعل مدحت مصطفیٰ ہوں، ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں، ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں، ایسی ایک نعت لکھنے کی یا
مجھ کو توفیق دے زندگی میں، ان کی زلفوں کی خوشبو سنگھا دوں، ان کے قدموں کی آہٹ سنا دوں، ان کی زلفوں کی خوشبو سنگھا دوں، ان کے قدموں کی آہٹ سنا دوں۔ وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانے سخن ہے، وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانے سخن ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پر لوٹا دوں، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پر لوٹا دوں۔ میری بخشش کا سامان یہی ہے، میرے دل کا بھی ارمان یہی ہے، میری بخشش کا سامان یہی ہے، میرے دل کا بھی ارمان یہی ہے، ایک دن ان کے روضے پہ جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، ایک دن ان کے روضے پہ جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں۔ ہے تمنا کہ ڈھل جاؤں یا رب پہ کرے اسوائے مصطفیٰ میں، ہے تمنا کہ ڈھل جاؤں یا رب پہ کرے اسوائے مصطفیٰ میں، مسکراؤں اگر سنگ بر سے ہر بھلے کو ہر برے کو بھلی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری نشریات اب افطار کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ نعت شریف آپ کو سنواؤں، علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے زوجین کے حقوق پر پیغام لینا چاہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا معروف ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بندہ پروری حضور، روزہ آپ وقت دیتے ہیں، اللہ آپ کی خدمت کو برکت دے، علامہ صاحب پیغام شامل کریں۔ سلمان بھائی، میں ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا شوہر اور بیوی کے حقوق کے تناظر میں، جو شاید عام طور پہ ہم مس کرتے ہیں، وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ یعنی شوہر اور بیوی دونوں مل کر ایک دوسرے کی اسپریچول ڈیولپمنٹ، روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنی گھر والی کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، اس پہ استقامت اختیار کرو۔ اب اس کی تشریح میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شوہر رات کے ایک پہر میں بیوی کو جگاتا ہے اس کو، اور پھر دونوں مل کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ مٹیریلز یا مادی ترقی کے زمرے میں یا اس طرف جانے کی وجہ سے یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ اسی تناظر میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صاحب نکاح جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جس نے نکاح نہیں کیا۔ اور پھر ایمان بھی کمپلیٹ ہونے کی بات ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں خوشی جس کی تلاش میں دونوں ہیں کہ ہمیں خوشی ملے، ہیپینس ملے، تو ہیپینس کا تعلق اندر سے ہے، باہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ بی گریٹفل ٹو وٹ یو ہیو بیکاز دیر آر پیپل ان دا ورلڈ ہو آر ہیپی ود لیس دین وٹ یو ہیو، کہ بھائی جو کچھ ہے نا اس میں خوش ہو، اس پہ تشکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم والی بات ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم میں سے کم میں بھی کہیں نہ کہیں خوشی تلاش کر لیتے ہیں۔ بہت خوب، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب نے جوائن کیا اور بہت سیر حاصل کلام رہا زوجین کے حقوق پر
اللہ تعالیٰ آپ کے بھی معاملات میں آگے آسانی فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے، رشتوں کا تقدس اور پاس رکھنے لحاظ رکھنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج عدنان رضا قادری صاحب نعت سن رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں انشاءاللہ، اس پہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد اذان عصر، اذان مغرب ہوگی، اذان مغرب اور جو 10واں روزہ ہے آج افطار کرنے کے بعد ہم دعا کے سیگمنٹ سے اس کی طرف بڑھیں گے، اور اس کے فوراً بعد آج ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ دو ثنا خواں موجود ہوں گے، جنہوں نے پہلے بھی ماشاءاللہ نعت ہی نعت میں آ کر بڑا رنگ ڈالا تھا، اور ایک بار پھر انور اشفاق ابراہیم برادران سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے آج نعت ہی نعت میں۔ میں عدنان بھائی سے گزارش کروں گا، عدنان بھائی نعت رسول مقبول شامل۔ مناجات کے لیے آپ نے حکم فرمایا تھا، جی جی بسم اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا مولا، مولا مولا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، رمضان میں کروں میں طواف حرم، رمضان میں کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم۔ یا الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک تاریخوں کے ساتھ ساتھ اب دوسرے عشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ یا اللہ، گزشتہ ایام ماہ رمضان کے اندر جو عبادات مسلمانوں نے سر انجام دی، نماز و روزہ کی صورت میں، دیگر عبادات کی صورت میں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو مولا اسے معاف فرما۔
یا اللہ اس شروع ہونے والے عشرے کو ہمارے لیے سراپائے رحمت و برکت بنا دے، مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنا دے، قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ میرے پاک پروردگار صدقہ لجپال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم تمام کو ایک اور نیک فرما دے۔ اور آج دن ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کا، یا اللہ جس طرح وہ تیری پاک بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہیں، ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا صدقہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں مقبول، محمود اور محبوب بنا لے۔ یا الہ العالمین جس طرح تو نے ان کے درجات کو بلند کیا، ہمارے قبر و حشر کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم اپنی عبادتوں کو اماں جی سلام اللہ علیہا کی روح پاک تک ان کی بارگاہ عالی شان میں ثواب بنا کر، اجر بنا کر ایصال اور ارسال کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کو خوبصورت شکل میں تو ان تک پہنچا دے، اس تحفے کو، اس محبت کو، اس عقیدت کو۔ یا رب کریم و رحیم آج زوجین کے حقوق کی بات ہوئی، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جس خوفناک انداز میں طلاق اور خلا کی شرح بڑھ رہی ہے، یا اللہ ہمیں آپس میں باہمی پیار اور محبت عطا فرما، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیاں برداشت کرنے اور معاف کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے گھر کو پاکیزہ بنا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما۔ گزرتا ماہ رمضان یا الہ العالمین اب آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا رخصت کی اب جو ہے وہ دستک ہمیں سنائی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس ماہ رمضان کو ہمارے ساتھ رکھنا اور اس انداز میں جدا کر کے یہ ہمارے لیے شافع اور مشفع ہو، ہمارے لیے شافع اور مشفع ہو، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو۔ یا الہ العالمین دعائیں قبول فرما لے، التجائیں قبول فرما لے، پنجتن پاک کا صدقہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تصدق قبول فرما۔ آمین وما یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔